ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ حکومت نے کیا کیا غلطیاں کی اور مزید کیا کرنے جا رہے ہیں. امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کس نہج پر لے کے گئی یہ حکومت. لیکن یہاں ساری بات یہ ہے کہ منصور اعجاز صاحب واپس آئیں یا نہ آئیں, اس سے ایک عام پبلک کی صحت پر کیا فرق پڑتا ہے, اور تحقیقاتی کمیشن چاہے ان کو ویڈیو لنک پر لے یا خود وہاں پر جائے, اس سے ایک عام آدمی کی زندگی پہ کیا فرق پڑتا ہے. دیکھیں صوفیہ, بات یہ ہے کہ منصور اعجاز, یہ جو میمو گیٹ کا واقعہ ہے, منصور اعجاز کی جو بھی شہادت یا گواہی ہوگی اس کی وجہ سے اس حکومت کا فوری طور پر یہ بہت جلد خاتمہ ہو سکتا ہے. نمبر ایک, اس کی اہمیت صرف اس وجہ سے ہے اور کوئی اہمیت نہیں. نمبر ایک, حکومت کا خاتمہ, بجلی کی لوڈ شیڈنگ, گیس کی لوڈ شیڈنگ, غریبوں کا. حکومت نے مسلسل 4 سال میں, ابھی آپ نے پیٹرول کی قیمت کے بڑھنے کی بات کی, ہر شعبے میں انہوں نے مس مینجمنٹ کی ہے, انہوں نے قوم کو لوٹا ہے. آپ نے دیکھا کہ ان کے وزراء نے پیسے کمائے, ان کے اکاؤنٹ میں سے امین فہیم کے اکاؤنٹ میں 4 کروڑ روپے نکل آئے, اور زرداری صاحب اور وزیر اعظم گیلانی صاحب کے کان پر جوں تک نہیں رینگی. انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا, انہوں نے خارجہ پالیسی کو اور زیادہ امریکہ کی غلام بنا دیا, انہوں نے پاکستان میں غربت کو بڑھا دیا, جہالت بڑھی ہے, نفرت بڑھی ہے, انہوں نے کسی مسئلے پر توجہ سنجیدگی سے دی ہی نہیں. انہی کے دور میں ایبٹ آباد کا واقعہ ہوا, ڈرون حملے کے واقع ہوئے, ریمنڈ ڈیوس, یہ ایسے واقعات ہوئے اس حکومت کے دور میں. نون لیگ روک لیتی ہے, ان کے نون لیگ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں یہ حکومت ذمہ دار ہے ان تمام لعنتوں کی جو اس وقت پاکستان کی قوم پر مسلط کی گئی ہیں, اور اس کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ یہ حکومت مزید اقتدار میں رہے, یا آئندہ آنے والے انتخابات میں یہ واضح ہو جائے گا ان کا حشر سن 97 سے زیادہ برا ہوگا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. چلیں زعیم, آپ کیا کہیں گے, کیونکہ میرا یہاں پر یہی سوال ہے کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں تمام تر واقعات کی, تو پھر وہی والی بات 66% پہ تو آپ لوگ حکومت تو کر رہے ہیں نا. جی بی بی, بات یہ ہے کہ حکومت ہم یقیناً کر رہے ہیں, لیکن جو اس ملک کی فزیکل فائنینشیل پالیسی ہے, جو اس ملک کی ڈیفنس پالیسی ہے, جو اس ملک کی فارن پالیسی ہے, وہ تمام, اور جو اس ملک کی انرجی پالیسی ہے, جو اس ملک کے انرجی کنٹرولز ہیں, وہ تمام فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں. اس کے ایمبٹ دیکھ لیجئے اور پھر ہمارے گلے میں ضرور رسا ڈالیے. اور صرف یہ ہے کہ جب ہم حکومت کی تعریف کرتے ہیں تو یہ بات کہتے ہیں کہ انکمپٹنٹ, کرپٹ اور ڈس آنسٹ گورنمنٹ ہے. انکمپٹنس ان کی جو ہے وہ ان کی کرپشن کو بھی باہر لے آتی ہے اور ان کی ڈس آنیسٹیز بھی قوم کے سامنے لے آتی ہے. جس حکومت کے بارے میں ان کا اپنا اسٹیٹ بینک کی رپورٹ دے کہ پچھلے 3.5 برس میں 4000 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے, اور جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور CBR ہے وہ ٹیکس کلیکشن کرنے میں ناکام ہو گیا ہے. اسی لیے یہ روز پیٹرول کی پرائسز بڑھا کر اپنے اخراجات جو بڑھتے جا رہے ہیں پورے کرتے ہیں. تو اس پر احتجاج کریں نا, اس میں سپریم کورٹ میں جائیں, اس پہ بات کریں, کیونکہ یہ منصور اعجاز کے معاملے پہ یا میمو کے مسئلے پہ جانا سپریم کورٹ میں بنتا نہیں ہے. یہ تو پھر وہ جو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, کیونکہ جس طرح نعیم صاحب نے فرمایا رائٹلی کہ اگر ان سے جان چھوٹے گی تو انکمپٹنس, اس کرپشن اور اس ڈس آنیسٹی سے قوم کی جان چھوٹے گی نا. تو اگر یہ ڈائریکٹ طریقہ اپنا لیا جائے تو بہرحال بہتر ہے, کیونکہ دیکھیں جو آج گورنمنٹ ٹیکس پیٹرول پہ جو آئل پروڈکٹس پہ لے رہی ہے وہ تقریباً آج 6 روپے بڑھنے کے بعد کوئی 42-43 روپے تک پہنچ جائے گا. اگر وہ 43 روپے آپ نکال دیں اور کاسٹ نیچے آ جائے تو آپ نمبر 1 آپ اپنے IPPs کو چلا سکتے ہیں, آپ کی IPPs وائبل ہو جائے گی, آپ پاس 23,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی موجود ہے. اگر آپ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کر دیں تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ میں ایکولیبریم آ جائے گا. اگر آپ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کر دیں تو کاسٹ آف پروڈکشن آپ کی کم از کم 15 سے 18% کم ہوگی, جس سے آپ پوری دنیا میں کمپیریٹو ہو جائیں گے ایکسپورٹس میں, اور آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. یہ نہ صرف بے وقوف ہے بلکہ یہ واضح باتیں بھی صرف اس لیے نہیں سمجھتے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی کرپشن جو ہے اس پہ کہیں قدغن نہ لگ جائے. ان لوپ ہولز کو, ان لیکیجز کو پلگ ان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ اپنی جو کلیکشن ہے اس پہ کمی آتی ہے. نہیں, بھائی نے بالکل ٹھیک کہا کہ وزیر کے اکاؤنٹ سے 4 کروڑ روپے نکل آئے یار, اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو, اس کو واضح طور پہ پتا ہو کہ NICLC سکینڈل میں کس نے کیا کیا ہے, اور آپ موصوف کو جہاز چڑھا کے باہر بھیج دیں. مطلب ظلم کی انتہا ہے. OGDC
یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. OGDC سب سے لوکیٹو منسٹری تھی. انہوں نے 80 ارب روپیہ نکالا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے, جس میں 12 لاکھ لوگ جعلی نکلے ہیں. خود مانا ہے انہوں نے. وہ 80 ارب روپیہ نکال کے انہوں نے پاکستان کی سب سے لوکیٹو منسٹری کو آج خاکستر کر دیا. تو پرابلم یہ ہے بی بی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ مقتل العنان حکمران ہے. ایک آدمی فیصلہ کر دیتا ہے, باقی پوری ٹیم اس کو امپلیمنٹ کرنے پہ لگ جاتی ہے. ان کو نہیں پرواہ کہ محکمے تباہ ہو رہے ہیں, محکمے اور ادارے تباہ ہو رہے ہیں. 40,000 لوگوں کو آپ نے بحال کر دیا. تو بھائی پوچھو تو صحیح کہ وہ پیسے کدھر سے آئیں گے. کوئی نہیں سوچ رہا, وہ سیاست کھیلی جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب سے چلیں, میرے شو کا ٹائم بہت کم رہ گیا, میں ڈاکٹر صاحب سے بھی یہاں پر یہی سوال کروں گی کہ کیا وجہ ہے زعیم نے اتنی لمبی لسٹ بتائی ہے کہ یہ ایشوز ہیں عوامی مسائل کے, پیٹرول کے اوپر یہ سبسڈی ہے, گیس نہیں ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے, PIA بیٹھ گئی, ریلوے بیٹھ گئی, اسٹیل ملز بیٹھ گئی, NICL کیس میں وہ لنڈن مونسلائی پہنچ گئے. اس پہ حکومت کو نہیں پکڑ رہے, اس پہ پکڑ رہے کہ منصور اعجاز آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے, جا رہا ہے, یا ہم سیاسی شہید کب بن رہے؟ اچھا صوفیہ, دونوں چیزیں اپنی جگہ ایک اہم ہے. ایک کا تعلق ملک کی سلامتی کے ساتھ ہے اور دوسرے کے تعلق عوام کی فلاح و بہبود کے ساتھ ہے. عام آدمی کو تو یہاں ذرہ برابر بھی انہوں نے اہمیت نہیں دی. غریب آدمی کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں, گھروں کے اندر کھانے نہیں پکتے, لوگ بھیک مانگنے کے لیے, مزدور پنجاب میں جو ہیں جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں. مجموعی طور پر یعنی ایسی صورتحال ہے کبھی یہ عوام کے ہاتھ آ جائیں ان میں اور یہ واپس تو انہوں نے آنا ہے, تو لوگ غم و غصے کے ساتھ اور غیظ و غضب کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں, تنگ آمد بجنگ آمد پہ پہنچے ہوئے ہیں. اب ایسے عالم کے اندر عام آدمی جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر ہمارا ویلا کرنا, سڑکوں پہ آنا, وہ اس کی ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے کارکن سے آپ پوچھیں وہ کتنی زبردست مشکل کے اندر ہے کہ روز ان کی قیادت کو گالیاں بھی ملتی ہیں, بد دعائیں بھی ملتی ہیں. بالکل. اب ایسے عالم کے اندر جو ہے جی عام آدمی کو یہ پھر پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں, یہ پھر لوگوں کے اوپر کئی بم گرانے کی تیاری. لیکن وہ منصور اعجاز کو روتے رہیں گے ہم سب بیٹھ کر, کیونکہ ہمیں اسی گھن چکر میں رکھیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر فرید پراچا صاحب کا, نعیم الحق صاحب کا. ہم سڑکوں پہ آپ لوگوں نے آنے کا کہا. میں معافی چاہوں گی, شو کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ زعیم قادری صاحب کا. یہاں پر بات یہ ہے کہ یہ تمام منصور اعجاز کا آنا نہیں آنا, کمیشن کہاں پہ بیٹھے گا, اس سے عام آدمی کی زندگی کا کوئی تعلق نہیں. عام آدمی کو صرف فکر یہ ہے کہ آیا بجلی کی لوڈ شیڈنگ یا گیس کی لوڈ شیڈنگ کب ختم ہوگی. اور اب ایک تازہ ترین بم یہ گرا ہے کہ پیٹرول بھی 6 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے. آپ کو میرا شو کیسے لگا, آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @dawnnews.tv. کل تک کے لیے اللہ حافظ.